بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے کل بھی ایک ویڈیو کی تھی، میں نے اس میں کافی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس وقت وہ تمام طاقتور حلقے گھبرائے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ عمران خان کو سسٹم میں سے مائنس کر لیں گے اور عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس وقت وہ تمام لوگ بھی گھبرائے ہوئے ہیں جو عمران خان کی پاپولیرٹی کم کرنے کے مشن میں سہولت کار تھے، اور اس وقت وہ تمام لوگ بھی گھبرائے ہوئے ہیں جو کہ رجیم چینج آپریشن کا مین کردار تھے، اور جس طرح سے اب سائفر کیس کے اندر جج نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور کپتان کی رہائی کے پروانے پر مہر ثبت ہو چکی ہے، اور جس طرح سے پھر جج ہمایوں دلاور کو ایک مرتبہ پھر نشان عبرت بنایا گیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جس طرح سے اب وہ تمام لوگ جو عمران خان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے وہ اب کپتان کے حق میں آواز اٹھانا شروع کر چکے ہیں۔ یہ تمام کڑیاں اگر ملائی جائیں تو اب معاملات، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں عام عرف عام میں یا عام زبان میں کہ ہوا عمران خان کے حق میں چل پڑی ہے، اور اب عمران خان کو جھکانا ناممکن ہو چکا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ قیدی نمبر 804 اٹک جیل میں جو موجود ہے اس کے حوالے سے شیئر کرنی ہے، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اگر رجیم چینج آپریشن کی بات کی جائے تو اس سے لے کر اب تک یعنی تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ اب ہونے والا ہے، صرف حکومت نے ایک کوشش کی تھی اور وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے عمران خان پر مقدمہ بنایا جائے، اور وہ مقدمہ اتنا مضبوط ہو کہ عمران خان ساری زندگی جیل سے باہر نہ آ سکے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ایک تدبیر وہ کر رہے ہیں اور ایک تدبیر دنیا کا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری یونیورس کا سب سے بڑا مدبر آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تدبیر کرنے والا جو ہے وہ کر رہا ہے، اور تدبیر صرف اس کی کامیاب ہوگی جو اوپر بیٹھا ہے۔ کوئی جتنی مرضی تدبیریں کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، وہ عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اپنی 2 سالہ کارکردگی کے اندر اور تو کچھ نہیں کیا، بلکہ صرف ایک عمران خان کے خلاف مقدمات پر مقدمات بناتے چلے گئے۔ وہ اتنے مقدمات کہ کسی طرح سے عمران خان باہر نہ آئے، لیکن ان تمام کے تمام مقدمات میں سے کوئی ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر عمران خان کو جیل میں زیادہ عرصہ رکھا جا سکے۔ توشہ خانہ 3 کردار، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ اور عظمہ بخاری، اور پیچھے ایک کردار مریم نواز، ان 4 لوگوں نے توشہ خانہ کو اتنا گردانا کہ ہمارے کان پک چکے تھے سن کر توشہ خانہ کا چور، توشہ خانہ۔ اور جب توشہ خانہ کو کھولا گیا، میری جو ہماری جنگ کی پٹی والوں کی زبان ہے اس میں کہا جائے نا کہ توشہ خانہ کو جب پھرولا گیا تو پھر معلوم ہوا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ وہ کس طرح سے آپ نے وہ تمام کے تمام صورتحال دیکھ لی۔ نہ کوئی پروسیجر کرمنل کورٹس کا جو CRPC ہوتی ہے وہ فالو کیا گیا، نہ کوئی پریسیڈنٹ فالو کیا گیا، بلکہ صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے، گرانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی گئیں، اور عمران خان کو ایک موقع پر جا کر جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کے کہنے پر گرفتار بھی کر لیا گیا، اور آج اسی مقدمے میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ جج ہمایوں دلاور نشان عبرت بن چکا ہے۔ برطانیہ میں آیا، میں لندن کی اگر بات کروں کیونکہ میں وہاں پہ چیزیں دیکھتا ہوں، خود آبزرو کرتا ہوں، تو لندن کے اندر اس وقت جو ہے وہ جب ہمایوں دلاور آیا تو اس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، وہ لندن کے اندر گھوم نہیں سکتا تھا۔ جس یونیورسٹی میں وہ آیا وہ اس یونیورسٹی سے باہر نہیں نکل سکا، یونیورسٹی کو سیکیورٹی ہائر کرنا پڑی صرف ایک جج ہمایوں دلاور کے لیے، کیونکہ جج ہمایوں دلاور نے ان تمام لوگوں کے لیے اتنے مسائل جو ہے وہ پیدا کر دیے تھے۔ اب اگر پاکستان واپس گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا جج ہمایوں دلاور کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں۔
اپنی خدمات جو آپ سر انجام دے رہے ہیں ان سے واپس آ جائیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھی جج اس وقت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب ذرا جو جج اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائفر کیس کو سن رہا ہے، اس کی اگر آپ بات کر لیں تو اس نے کہا ہے کہ میں دلاور نہیں ہوں، میں دلیر ہوں اور میں میرٹ پر فیصلہ کروں گا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں کسی پریشر میں آ کر فیصلہ کروں گا تو میں ہرگز وہ فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس بیان نے ان طاقتوروں کو بھی آئینہ دکھایا ہے جو پیچھے پسے پردہ رہ کے 73 74 75 سالوں سے جو ہے وہ فیصلے کرواتے چلے جا رہے تھے اور ساری کاروائیاں جو ہے وہ کرواتے تھے پیچھے پسے پردہ بیٹھ کر، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پھر آج جج نے کہا ہے کہ جو پیچھے سے فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، بلکہ وہ فیصلہ ہوگا جو قانون کہے گا، جو میرٹ کے اوپر فیصلہ بنتا ہوگا، ہم وہ فیصلہ جو ہے وہ سناؤں گا میں، اور بے شک اٹک جیل کے اندر ٹرائل عمران خان کا ہوگا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوگا۔ دوسری طرف اگر اسی کیس سائفر کیس کی بات کر لی جائے تو سائفر کیس وہ کیس ہے جب سے یہ حکومت وجود میں آئی تھی، جو امپورٹڈ حکومت کا جس کو نام دیا جاتا ہے، یہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی سائفر نہیں آیا تھا، کوئی امریکہ سے سازش نہیں ہوئی تھی، جو سندھ ہاؤس کے اندر ملاقاتیں ہوتی رہی وہ ملاقاتیں بھی ہم نے خود کی، ہم نے یہ حکومت بھی خود گرائی، اور ایک جمہوری پروسیس تھا جو ڈیموکریٹک پروسیس اسے کہتے ہیں نا، بار بار اس کو نام دیتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کا، وہ ڈیموکریٹک پروسیس جو جس کو وہ نام نہاد ڈیموکریٹک پروسیس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کے تحت ہم نے یہ پوری کاروائی کی۔ اب اسی سائفر کیس کے اندر جس کو نہ کوئی ماننے کو تیار تھا نہ کوئی سننے کو تیار تھا، اب عمران خان کو گرفتار کر لیا، اب شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کیس کے اندر بھی 3 بڑے بلنڈر ہیں۔ پہلا بلنڈر یہ کہ اگر سائفر آیا ہے اور آپ نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو گرفتار کیا ہے تو آپ ان تمام سہولت کاروں کو بھی گرفتار کریں جنہوں نے اس سائفر کے اوپر عمل درآمد کروایا تھا، یعنی اس پورے امریکن پلان کے اوپر عمل درآمد کروایا تھا جو امریکہ میں بیٹھ کے ہوا تھا۔ نہیں، سائفر کے اوپر تو نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی سوری، اور نہ کچھ ہوا، اور نہ ہی ان کرداروں کو جو ہے وہ اب تک کٹہرے میں بلایا گیا، بلکہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک وہ کیس جس کے اندر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جو سائفر ہے وہ جھوٹا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، آپ وہ بیانیہ ہی نہیں مانتے، اور پھر آپ اس بیانیے کے اندر 2 افراد کو گرفتار کر لیتے ہیں اور 2 پاکستان کی ٹاپ ہائی پروفائلز آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے پھر آپ کی، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ پھر جو آپ نے مقدمہ درج کیا تھا سائفر کیس کا عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود قریشی کے اوپر، اس کی پہلی لائن میں آپ نے بلنڈر مار دیا کہ 2022 کا وقوع درج کروا رہے ہیں، انٹری اس ایف آئی آر کی آپ 2023 کے اندر کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے نہ ایف آئی آر ٹھیک کی نہ کچھ اور کیا، اور جس طرح سے عمران خان کے اوپر آپ نے توشہ خانہ کا مقدمہ بنایا تھا، بالکل اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے ایک اور فیک مقدمہ بنایا ہوا تھا، جس طرح سے وہ اڑا، اب آپ کا یہ مقدمہ بھی اڑنے کو تیار ہے۔ آج 3 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، کل سوموار ہے اور 4 تاریخ ہے، اور کل عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی کا سائفر کیس کے اوپر جو ہے وہ ضمانت کا معاملہ ہے، کیس لگا ہوا ہے، ہیرنگ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جج جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ دے، جس طرح اس نے کہا ہے کہ میں دلاور نہیں ہوں، میں دلیر ہوں، دلیر بن کر بھی دکھائیں، کیونکہ گلی میں پھرتا کتا بھی اپنے آپ کو شیر کہہ سکتا ہے، پتہ کب چلے کہ وہ کتا ہے، گیدڑ ہے، یہ شیر ہے، جب وہ کوئی کر کے دکھائے کہ ایک کتا بھی شیر بن سکتا ہے اگر وہ بڑا کارنامہ کر جائے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔